न सके सजना दी भला तेरी मेरी गल की है इत्थे दीद न सके सजना दी शबीर नू पुछ दीदार दे लई किवें कुंभा कुहाया जांदा ए शबीर नू पुछ दीदार दे लई किवें कुंभा कुहाया जांदा ए किते कजरी बन के नच नच के रुसा यार मनाया जांदा ए दिल भरदा मुकड़ा वेखण लई सौ फेस वटाया जांदा ए। अल्लाह ताला की हमद सना और करीम आका की ज़ात बरकत दे दुरूद सलाम दा नज़राना पेश कर ज़बान दुआ अल्लाह ताला आज इस महफिल पाक दे विच हक कोई तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस दुआ है कि अल्लाह ताला हक बात को समझ के अगली ज़िंदगी च अपनाना। आज का दर्स जनाब हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला जनाब दी दुआई पावांगे इश्क दे मौजू ते और मेरा ख्याल इन्हां नूं समझना साडे वास्ते ज़्यादा आसान है क्योंकि असीं आप भी पंजाबी हैं ते गुफ्तगू भी पंजाबी। इश्क की तारीफ पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने तो असीं पढ़ते आ गए असीं सारी जिंदगी भी पढ़ते रहिए इश्क की तारीफ नहीं मुकदी। मैं की हाँ मेरा बोलना कोई माने नहीं रखता। मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला दे फरमान को दोहराना हो गया। जनाब फरमाते हैं कि ये सेम इंजी जिमें खालिक का फरमान है ना कि सारे समंदर स्याही दरख्त कलमा बन जाए अल्लाह सिर्फ तो सना लिखनी शुरू कर दे कि वो नामुकम्मल रहे। मौलाना फरमाते हैं कि कहने विच गल्लां जरूर है असल विच एक ही है क्योंकि इश्क की तारीफ खालिक हकीकी की तारीफ है खालिक हकीकी की तारीफ इश्क की तारीफ है। इस वास्ते इश्क की तारीफ नामुमकिन बात है लेकिन अपना अपना इज़हार अकीदत करना होता है। इस वास्ते असीं भी अज अपना इज़हार अकीदत जनाब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला दी ज़ुबान मुबारक दे विच मैं 2-3 अंदाज दे नाल कोशिश करांगा मैं पढ़ा तबीयत जिस तरह भी है इंशाअल्लाह मालिक सारे मामलात को आगे सदा सुखाले ओहो भाई इश्क जना घट आया मरहम फट ना दे पाने इको जिहा सखाया ताज तखत सुल्तानी छड़ के ठूठा फड़न गदाई रख उम्मीद सजन दे दर्दी कटण जो बन आई। मियां साहब ताला जनाब फरमाते हैं कि सही पूछो ना जान जे किसी सुख लिया ना तो वो सिर्फ आशिक नहीं है गैर आशिक सुख नहीं ले सकता क्योंकि मैं बार इस मौजू ते गुफ्तगू कर चुके हैं इश्क ते आजिज़ी आपस दे विच बिल्कुल इंज ने मिले जुले और आशिक चूंकि आजिज़ होंदा है आजिज़ हमेशा रहंदे सुकून च किवें
ਆਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਯਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੇਰਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। اور تکلیف شروع گناہ بیسک بالکل اینڈ تے جو جی نا جدوں تکلیفاں ساڈیاں ساریاں شروع ہوئیاں نے، اور اس تو پہلا تے جنت دے واسی سن، ساڈے بزرگ محترم ساڈے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے ایک خطا جناب سرزد ہوئی، اس خطا تو بعد میں تکلیفاں شروع ہو گئی۔ یہ میرے ذہن چ رکھو کہ جس وقت بندے دے کولوں کوئی گناہ ہوندا ہے نا، تو بندے نوں لگدا ہے کہ تکلیف تے ادھر ہوندی ہے پئی، تو گناہ تے میں اس پاسے کر کے آیا ہوں۔ نہیں، یہ بندے دی غلط فہمی ہے۔ اجہان سارا ایک ایک جدو اللہ نے یہ فرما دیتا ہے نا کہ بخاری شریف دے حدیث اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ یہ سارا جہان جڑا ہے ایک یہ سمجھو بھی ریل اتوں لگ کے اتوں تک ریل ساری ایک کے، تو میں ریل نو ادھر کھڑکاواں تو پھر میں آخا کہ نہیں ریل نو ادھر نہیں میں چھیڑیا ہے، مطلب ریل نو تو میں چھیڑ لیا نا، بھاویں ادھر نہیں تو ادھر چھیڑ لیا، ادھر نہیں ادھر چھیڑیا۔ اس جہان دے وچ رہندے ہویا جس وقت تسی گناہ دی طرف مائل ہو گے نا، جس وقت تہاڈی توجہ گناہ دی طرف جائے گی، تہاڈے کول کوئی گناہ کو سرزد ہوئے گا، تو تسی اپنی تکلیفاں دا مڈ بن لیا۔ جس وقت تسی کسی گناہ دی طرف مائل ہوئے ہو تو تسی تکلیفاں دا ایک بوٹا گھڑ لیا، تے اے امید رکھو ہن بھئی اس بوٹے نے وڈیا بھی ہونا ہے، تو دے تے پھر پتے ٹہنیاں پھل پھول بھی سب کچھ لگنا ہے، تے او سارا تہاڈے واسطے ہی ہے، کیونکہ تساں او بین کٹے ہے۔ ہن یہ ویکھنا ہے وے کہ بندہ جے گناہاں تو بچنا چاہے، یہ پتہ لگ گیا کہ گناہ جڑے نے یہ تکلیفاں دا باعث نے۔ ہن بندہ یہ چاہتا پیا کہ میں گناہاں تو بچاں، گناہ بندے کو سرزد کتوں ہوتا ہے؟ کیڑی ایسی وجہ بنتی ہے بندہ گناہ دی طرف مائل ہوتا ہے؟ گناہ یا نیکی دی طرف لے کے جان والی جڑی ایک خاص شے ہے نا، انہوں آکھیا جاتا ہے خیال، سرد، سوچ۔ کوئی بھی گناہ سرزد بعد وچ ہوتا ہے، پہلا سوچ دے وچ ہوندا ہے، خیال دے وچ آ جاتا ہے۔ بندہ خیال دے وچ اونوں جدوں رپیٹ کرتا ہے، اونوں او دا فائدہ اور او دی لذت اور او دی جڑے ایک حاصل ہونے والا ایک پروفٹ ہے یا منافع ہے، وہ ساری چیزاں نوں بندہ پہلا نوٹس جدوں کر لینا ہے نا، پھر اس تو بعد وچ بندہ گناہ سرزد کرتا ہے۔ ہن پتہ لگا کہ گناہ سرزد ادو ہوندا ہے جدوں خیال گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایسا کیڑا کام کیتا جائے کہ خیال گناہ نہ جائے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی جناب نو جڑے سمجھدار نے بندے وہ آندے نے ابو المثال، مثال ہے انہاں دی اولاد نے، ایڈی کو مثال دے کے تے نہ سمجھ آنے والی گل نو ایک 30 سیکنڈ دے وچ سمجھا دیندے ہیں۔ مولانا حقائق ایک سناتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کسی بندے نے ایک جن رکھ لیا، جن قابو کر لیا، جن کیل لیا، جن دے کول آ تے گیا، لیکن جن نے انہوں آخیا بھی گل سن تو مینوں پھڑ لیا اور میں تیرے بتا دوں، لیکن جنی دیر تک میں کسی کام لگا رہا تو میں تینوں کچھ نہیں آکھاں گا، جس وقت میں ویلا آیا نا تو میں تینوں مار دینا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، انہیں سوچیا بھی چل میں کوئی کام مختلف دسنا وا،
انہوں نے کہا میرے واسطے اتنا عالی شان محل بنا، اور جن واسطے کوئی مشکل سی انہوں نے فوراً بنا دیتا، وہ بن گیا۔ انہوں نے چلے تو نہر بنا دی، نہر بھی بنا دی۔ مطلب بڑے بڑے مشکل کاموں نے دسے، المختصر انج کر کے تو آ جا کے کام ہو گیا۔ وہ بندہ بڑا پریشان جہدے نال جن لگ گیا سی۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہی ہے جہدے نال جن لگے، اور لگا ہر ایک دے نال ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان دے نال ایک شیطان ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے نال بھی؟ جناب نے فرمایا کہ ہاں میرے نال بھی، لیکن میرے متی ہو گئے، وہ میری اطاعت میں آ گئے۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث بولتا ہوں میں ہوں تک کوئی بھی گل اپنے کو نہیں میں کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنے کو کراں گا بھی نہ۔ میرے جڑے سننے والے نے پرانے انہوں پتہ ہے میری عادت نہیں اپنے کو نہیں گل کرنا، کسی نے حوالہ چاہیے ہوا تو حوالے میں نال لے کے بیٹھے ہوتا ہوں۔ میرے سامنے کم از کم میرے خیال 150-200 کتاب میں نال رکھی ہے۔ اچھا کریم آقا نے فرمایا کہ میرے والا جڑا ہے وہ متی ہو گیا۔ پتہ لگا کہ ہر بندے دے نال ہے ضرور ہے وہی جن جہاں میں ذکر کیا۔ ہوں یہ سننے ہاں تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کی دسیا اس جن کو بچنا کا۔ مولانا فرماتے نے وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ جہاں کام دسے جن فوراً کر دے، جن آ کے بھی تو ہوں جی مینو کام اگلا نہ دسیا چاہیے تو میں تینوں مار دینا۔ وہ بچارا پریشانی کے عالم دے وچ کسی اہل ذکر دے کول ٹر گیا، کیونکہ انہوں اس سوال کا جواب نہیں سی لبھدا پیا میں کی کراں۔ قرآن پاک چلن دے نال فرمایا نا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جیڑی گل جیڑے سوال کا جواب نہیں لبھدا پیا کسی اہل ذکر دے کول ٹر جا۔ وہ اہل ذکر دے کول گیا، کردیا کردیا کوئی اہل ذکر مل پیا انہوں، لیکن میں بڑا پریشان ہاں بھی جن نال لگیا تو مینوں آتا ہے جی تو مینوں کام نہ دسیا تو میں تینوں مار دیا گا، تو برائے مہربانی مینوں میرا کوئی حل دسو۔ اللہ دے مقرر بندے نے آخیا گل سن حالے کا دھوکہ دے آئی، اپنے گھر دے وچ کوئی بانس گڑ اس بانس کے اتنے یہ کہہ بھی تیرا کام ایسا بھی بھج کے تھلے ہونا ہے، جب تھلے آ رہے ہیں پھر اتنے ٹر جانا ہے، جب اتنے ٹر جائے تو پھر تھلے آ جانا، بس تیرا یہ کام ہے۔ ہوں مثال سنا کے نا تو مولانا پتہ کی فرماتے ہیں کہ جن تیرے نال بھی لگے ہے تو بانس بھی تیرا کٹے ہے۔ اس خیال نام دے جن نو جے گناہ تو بچانا چاہتا ہے پھر کسی اہل ذکر دی گل مان کے اس جن نو کم لا دے۔ سلطان اللہ پھر فرما دے نا یہ سال جو آگے جا رہے جیب جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد کے فرمایا ہو سنیا سکھن گئی کو لگیاں پھر سچے تو مولا والا آیا جدوں سبرے پتہ لگ گیا کہ یار بانس بھی کٹے ہے تے جن بھی موجود ہے تے جن ذلیل و خوار بھی کری جاتا ہے پیا، کیوں نہ کسی اللہ کے مقرر بندے کو پوچھ کے تے جن کو دھیان لا دیتا جائے۔ اللہ کے مقرر بندے خیال کو کام کرتے ہیں اور خیال کو لا دے۔ جڑے جڑے جناب کے ملاقات ہوئی انہوں نے خیال دیتا ہے جناب نے اور انہوں کا خیال چلتا ہے، جب خیال چلتا ہے نا تو پھر گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، پھر نال ایک رخ دیتا جاتا ہے خیال نو ادھر دھیان لا کے پھر نال ایک رخ دیتا جاتا ہے جہدے وچ پوری طرح انسان متوجہ ہو جاتا ہے، انج دا متوجہ جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں یکسو ہو کے اپنے خالق نے زمینہ اور آسمانہ وچوں
پایا اللہ دا مقرب بندہ ایک دے ذہن کو قابو کرنے کی کوشش ایتھے، دوسرا پھر اگے دیتا جاتا ہے ایک یکسو ہونے واسطے ایک نقشہ دیتا جاتا ہے جوان ایتھے گم ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ. جس وقت یکسو ہو جائے گا تو پھر اس راز کو جان جائے گا. کس راز نو؟ اس راز نو جس راز دا نام عشق ہے. کس راز نو؟ اس راز نو جس راز دا نام خالق حقیقی ہے. کس راز نو؟ اس راز نو جس راز نو حاصل کرنے واسطے اس جہان وچ ہو رہے ہیں. جے وہ راز حاصل نہیں نہ ہوتا پیا، جناب سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ نئی فقیری جلیاں پانا ستیاں لوگ جگانا ہو، نئی فقیری وہدیاں ندیاں سکے محل بنانا ہو، نئی فقیری وچ ہوا مسلح با ٹھرانا ہو، نام فقیر تینا دا باہو جڑے دل وچ دوست ٹھرانا. یعنی فقیر ہوتا ہی ہوئے جیڑا خالق دی آمد کروا دے. تو نے مجھ سے امامت کی حقیقت پوچھی